الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. معزز حاضرین، اس وقت ہمارا ملک لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے. کورونا وائرس کے سبب ہمارا ملک ہی نہیں، دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک طریقے سے قید ہیں، محصور. اس خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں اور ماہرین طب کی بھی یہی رائے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں اور سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیں، عوام کا جماوڑا اور عوام کا اجتماع نہ ہو، لوگ اکٹھے نہ ہوں. محترم حاضرین، اس موقع پر ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف کی بات ہے کہ عام طور سے مسجدوں میں جماعت سے نماز یا تو نہیں ہو رہی ہے یا پھر 3-4 افراد جماعت سے مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، باقی لوگ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے تکلیف کی اور آزمائش کی بات، مگر ہمیں اس پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا كان العبد سافر او مرض، جب انسان سفر میں ہو یا بیمار ہو. ظاہر سی بات ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، یا وضو کے بجائے تیمم کرنا پڑتا ہے، یا اسی طریقے سے سفر میں ہے تو قصر کر کے نماز پڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر انسان بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، کتب لہ ما ان کان مقیما صحیح، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس کو اپنے گھر میں رہ کر کے جو عبادت کرتا اور صحت کی حالت میں جو عبادت کرتا، وہ ثواب جو اس کو ملتا، بیماری اور سفر میں اس کو وہی ثواب ملتا. تو ہمیں بالکل دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امید نہیں کر سکتے تھے، ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنی پڑے گی، مگر ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں پورا انشاءاللہ جماعت کا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہنا ہے محترم حاضرین کہ اس موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم گھروں میں نماز کے تعلق سے لاپرواہی نہ برتیں. اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، بچوں کو نماز کی دعائیں سکھائیں، نماز کا طریقہ. یہ ہمیں موقع ملا ہے. ہم زندگی کے عام حالات میں اتنے بزی تھے، اتنے مصروف تھے، ہم بال بچوں کو وقت نہیں دے پاتے تھے. انہیں وقت دینے کا، انہیں لاڈ پیار کرنے کا اور انہیں کچھ سکھانے کا یہ موقع ملا ہے. اس موقع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کریں. قرآن کریم کی تلاوت جو آج ہمارے گھروں میں بالکل بند ہو چکی ہے، اب یہ ایک بہترین موقع ہے. ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے، اب اللہ کے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمیں فرصت نہیں تھی. جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو قرآن کی تلاوت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہی تمام چیزوں کی جڑ ہے، یہی تمام چیزوں کی بنیاد ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے رسول زدنی، کچھ اور اہم بات بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، فإنہ لک نور فی الارض وظفر لک فی السماء. قرآن کی تلاوت سے تمہارے لیے زمین میں روشنی ہوگی اور آسمان میں وہ تلاوت تمہارے لیے ذخیرہ بنے گی. اب زمین میں روشنی کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں روشنی کا مطلب ہے تمہاری روزی روٹی میں وہ روشنی بنے گی، تمہارے بال بچوں کی بیماریوں کے علاج میں وہ روشنی بنے گی، تمہارے اوپر آنے والی آفتوں میں وہ روشنی بنے گی. تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق ہم مضبوط کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر کے افراد کو بھی قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی تلقین کریں. اسی کے ساتھ محترم حاضرین، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنا وقت زیادہ تر ہم گھر میں گزارتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہم گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں. زندگی کے باقی دنوں میں ہم گھر جاتے تھے، ہماری بیوی، ہمارے اہل و عیال ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہماری راحت کے لیے کتنا انتظام کرتے تھے. ہم گھر جاتے تھے، ہمارے لیے کھانا تیار ہوتا تھا،
لیکن آج ہم گھر میں ہیں، گھر کے بہت سارے کام جس میں ہم ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ کہتی ہیں کان بشرا من البشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، کان یفلی ثوبہ، آپ اپنے کپڑوں پر اگر کوئی گندگی وغیرہ لگتی تھی خود صاف کر لیتے تھے، وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوہ لیتے تھے، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور اپنے بہت سارے کام خود کر لیتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کی اس سنت پر عمل کرنے کا ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ ایک آخری بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو 5 نصیحتیں کی۔ یہ 5 نصیحتیں یہ اس لائق ہیں کہ اس پر بہت لمبی تقریر کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے، لیکن میں صرف حدیث پڑھ دے رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس حدیث پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے نہیں بچتا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل نہیں ہے اس کے پاس، تہجد نہیں ہے اس کے پاس، لیکن حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچے، جو پرہیزگار ہو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کن قنعا تکن اشکر الناس، زندگی میں قناعت کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہمارے پاس یقیناً ہم پریشان ہیں، گھروں میں بند ہے، کاروبار بند ہے، مگر ہم بھوکے نہیں مر رہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر رہے ہیں۔ ہم ان غریبوں کی طرح نہیں جن کے گھروں میں آج چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی پر قناعت کرنا سیکھ جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے سب سے بڑے شکر گزار بن جائیں۔ اور تیسری چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند۔ ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کوئی ہماری برائی کرے، کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہماری غیبت کرے، تو دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے۔ آپ نے فرمایا جو تمام اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو، تم مومن بن جاؤ۔ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور بہت زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنے سے دل کی موت ہو جاتی ہے، دل انسان کا مر جاتا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور ہماری ایک بے احتیاطی کی وجہ سے ہماری پوری قوم پر مصیبت آ سکتی ہے۔ آج ابھی میڈیا میں جو حالات ہیں، اس بیماری کو بھی ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا ہے اور پوری ایک قوم کو، پوری ایک کمیونٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے اور لوگوں سے زیادہ احتیاط کریں، ہم گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کے نوجوانوں کو سختی سے منع کریں کہ فالتو ہم کہیں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، ضرورت کے موقع پر گھر سے باہر جائیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے پر گھر میں چلے آئیں، تاکہ کم سے کم ہم اس طریقے کے الزام اور تہمتوں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس مرض سے، اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین اس مرض سے سارے عالم کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین اس مرض کی جلد سے جلد کوئی دوا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دماغ میں ڈال دے، اور جو بھی اس بیماری کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین مسجدوں کی رونق دوبارہ لوٹا دے، رب العالمین حرمین کی رونق دوبارہ لوٹا دے، رب العالمین خانہ کعبہ کا طواف دوبارہ جاری کر دے، رب العالمین جمعہ اور جماعت جو اہتمام سے ہوتی تھی اس کو دوبارہ شروع کر دے، رب العالمین ہمارے کاروبار پہ، ہماری معیشت پہ جو بحران ہے، جو تکلیف ہے اس کو دور فرما دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں جو سختی ہے اس کو نرمی سے تبدیل کر دے، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم احفظنا من كل بلاء اللهم احفظنا من كل مرض وبلاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون